اور جو ہے گل بدن حضور کا، کہہ دیو سبحان اللہ۔ کہہ ویلے منو یاد ہے قاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ فرمان دے نے نون نون والقلم وما یسطرون، اور جو ہے گل بدن، جو ہے گل بدن حضور کا، مانگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کہہ دیو حضور میرا لگدا تسی بھی مڑ کہو سبحان اللہ۔ اللہ جڑے سبحان اللہ کہندے نے انہاں دے گناہ معاف فرما دے، اچھی کہو سبحان اللہ۔ کدی مانگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدی روندے کلے جا کے غاراں دے وچ، کتنا احساس امت دا سی میرے پیر نو، سونا ساری عمر اے دا رب نو مناوندا رہیا، پیر میرے دیاں دماں جگ وچ پئیاں نے، حق دیاں کرناں لیندے چر دے گئیاں نے، اور جڑے میرے نبی دے نیرے آئے نے، اور مکھرا تک کے گل سنیا جذرا، مکھرا تک کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے، پیر میرے دیاں دماں جگ وچ پئیاں نے، کون میرے آقا جناب محمد، اونا امامت کروا دیو۔ سنیا جے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب آندے نہیں یار امام مہدی، او پروانیا امامت تو کروانا، کیوں آج میں اللہ دا نبی نہیں بن کے آیا، گج کے سبحان اللہ کہنی ہے گل سنیا جے، آندے نے آج میں اللہ دا نبی نہیں بن کے آیا، آج میں سونے محمد دا غلام بن کے آیا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، آج میں کی بن کے آیا۔ اللہ ذوالجلال فرما دے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد، کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رمضان دا آخری خطبہ جمعے میں تو آڑے واسطے ایک دعا نہ کر دواں، دعا میں کرنا پائی جان دیکھیا جذرا، دعا میں کرنا آمین تسی کرنی ہے تے قبول میرے رب نے کرنی ہے، دعا بڑی پیاری میں تو آڑے واسطے لب کے لئے آندی ہے، اللہ رمضان المبارک دیا نیکیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے، اللہ اس دے بدلے ساڑی نجات دا ذریعہ بنا، نجات دا سبب بنا، اللہ اتنا عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک ہے، پتہ نہیں شاید کہ آخری رمضان دا خطبہ جمعۃ المبارک ہوئے، اللہ بزرگ آگے بیٹھے نے بڑے عزت معاب نے، اللہ نوجوان ساتھی میرے پائی آن کے بیٹھے نے، اللہ انہاں سب دیاں پریشانیاں دور فرما، آمین کہہ دیو چنگے رہ جو گے، آمین کہہ دیو، اللہ سانو بیت اللہ دی زیارت کروا، اللہ سانو خواب اندر اپنے پیارے حبیب دی زیارت عطا فرما، آئیے ذرا نوٹ فرمانا، میں تو آواں انشاءاللہ تو آڑے بارے کر دے رواں گا، اللہ ذوالجلال فرما دینے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیو، اللہ فرما دینے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون،
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے اقترب للناس حسابہم، او قیامت دیاں گھڑیاں، او حساب دا دن بالکل قریب آن والا ہے، تے انسان غفلت دی نیند ستا ہویا ہے، انسان بڑی آرام دی نیند ستا ہویا ہے، اور اپنے آپ تو غفلت دی چادر اتارنا تے قیامت دی طرف غور کرنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قیامت دا اوپر مزنن اور سخت منظر تیرے تے قائم کر کے رہنا ہے کہ وہ اللہ فرماندے نے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها۔ اللہ فرماندے نے او لوگ جڑے ساڈی ملاقات دی امید نہیں رکھ دے، او دنیا دے اوپر نہ بھائی جان ویکھیا جے ذرا اینا کو مزین ہو گئے نے، اینا کو معطر ہو گئے نے، دل انہاں نے دنیا دے اوپر لگایا ہے، انہاں نے سمجھ لیا ہے قیامت آنی کوئی نہیں، انہاں نے سمجھ لیا ہے قیامت آنی کوئی نہیں۔ او والا کی سمجھدے نے اے جگ ڈٹھا تے اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، اے تے زندگی گزارونا اگے پھر ویکھیا جائے گا۔ اللہ فرماندے نے گل سنیا جیسے آل گوٹیو، اللہ فرماندے نے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، او لوگ جڑے امید لا چکے نے، انہاں نے امیدیں تروڑ دیتیاں نے کہ ساڈی تے انہاں دی ملاقات بھی ہوئے گی۔ اللہ فرماندے نے ورضوا بالحیات الدنیا، او تے پائی جان دنیا دی زندگی نال راضی ہو گئے نے، انہاں نے آکھیا گھڑی گولڈ دی مل جائے، انہاں نے آکھیا موبائل فون آئی فون دا مل جائے، انہاں نے آکھیا عالی محل عالی شان دے مل جان۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ایسے بندے ایمان والے ہوندے، ایمان والے نہیں ہوندے، ایمان والے تے اونے ایک قدم بعد جو زمین تے رکھ دینے، پہلا قیامت نو یاد کر دینے، پہلا قیامت دی علامات نو یاد کر دینے۔ ہن میں تانوں قیامت دی علامات صغرا بیان کر رہا ہوں۔ ایک دن میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے تیری سرکار دے کولنا ایک دن قریش دے بزرگ آئے نے، مکے والے آئے نے، کافر آئے نے، تے آن کے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دنوں ایک شرط نبی مننا گے۔ بھئی تو جو میرے وال رکھو ذرا، سپیکر دی کوئی ٹینشن نہیں، تو آٹا تے آن میرے وال ہونا چاہیے دے۔ آن کے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے تے فرمانا، اے تے کر کے دکھانا، اسی ایک شرط تینوں نبی مننا گے، اگر آسمان دا چمک دا ہویا چن جرائے انہوں دو ٹکرے کر دویں گا، انہوں دو ٹکرے کر دویں گا، تے اسی تینوں نبی من لوانگے۔ اللہ دے قرآن نے نقشہ بیان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دے ہو۔ اللہ فرما دے نے اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان يروا آیات یعرضوا ویقولوا سحر مستمر۔ اللہ فرما دے نے سونیا قیامت دی نشانیاں وچ ایک نشانی اے بھی ہے، آسمان دا چمک دا ہویا چن جے رہ
دو ٹوٹے ہو جائے گا، ان دو ٹکڑے کر دیتا جائے گا۔ آن کے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے تے کر کے دسنا آسمان دا چمک دا ہویا جیرا چنے او دے دو ٹکڑے کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام پریشان نے۔ اللہ فرماندے نے سونے ہو پریشان نہیں ہونا، اپنی شہادت والی انگلی اٹھانا، چان وال کرنا تو ہاڈا کم میں، چان دو ٹوٹے کر دینا میں رب رحمان دا کم میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ پیر میرے دیاں دماں جگ وچ پیاں نے، او پیاں نے کہ نہیں؟ اللہ سانو خواب اندر اپنے پیارے حبیب دا دیدار کروا دے، آمین کہہ دے، وہ چنگے رہ جو گے آخری جمعہ پتہ نہیں۔ اللہ سانو پکا تے سچا نبی دا محب بنا دے۔ پیر میرے دیاں دماں جگ وچ پیاں نے، حق دیاں کرنا لیندے چر دے گئیاں نے، اور جیرے میرے نبی دے نیرے آئے نے، اور مکھرا تک کے گل سنیا جذرا، مکھرا تک کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے۔ پیر میرے دیاں دماں جگ وچ پیاں نے، کون میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری تیری سرکار نے نا تصور دی دنیا اندر صحیح البخاری روایت دا نمبر 3436 نمبر حدیث ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث نو کتاب المناقب اندر ذکر فرمایا ہے۔ میری تیری سرکار نے نا اپنی انگلی مبارک اٹھائیے، چانوال کیتی ہے، سیال کوٹیا چشم فلک نے انج دا منظر نہیں دیکھیا، آسمان دا چمک دا چن جیرے ٹوٹ کے زمین تے ڈگ جاندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں نہ ڈگدا کیوں نہ ڈگدا؟ آپ اعلان فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اے بھی قیامت دی نشانیاں جو ایک نشانی ہے، میرے تیری سرکار نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنا نہیں۔ میرے آقا فرماندے نے 3 بندے ایسے آن گے، کنے؟ کیوں جی کنے؟ 3 بندے ایسے ہون گے جیرے دعویٰ کرنگے میں نبیاں میں نبیاں، اور نبی نہیں ہون گے، دجال دے ساتھی ہون گے۔ نبی ہے نے ایک نبی نے خاتم النبیین نے، کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری تیری سرکار نے ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے میں، میری تیری سرکار نے ختم نبوت دا پیغام لے کے آئے نے۔ سیال کوٹیا اے بھی تے اپنی اپنی قسمت دی بات ہے، اے بھی تے اپنی اپنی مقدر دی بات ہے۔ مفتی صاحب توجہ پائی نیف میرے والے رکھے آجے، اے بھی تے اپنی اپنی مقدر دی بات ہے، قسمت دی بات ہے۔ حضرت آدم آئے نے ایک تاج پہن کے آئے نے، اللہ نے نبوت والا تاج عطا فرمایا ہے۔ حضرت نوح آئے نے، اللہ نے ایک تاج نبوت والا عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے نے، اللہ نے ایک تاج نبوت والا عطا کیتا ہے۔ اور جناب خلیل الرحمن آئے نے، اللہ نے ایک تاج نبوت والا عطا فرمایا ہے۔ جناب یوسف کیلانی آئے نے، اللہ نے ایک تاج نبوت والا عطا کیتا ہے۔ جناب عیسیٰ آئے نے، اللہ
نے ایک تاج نبوت والا عطا کیتا ہے میں قربان جاواں سیال کوٹ دے رہنے والے جدوں میرے تیرے حبیب دیاں واریاں آئیاں جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں جدوں شیمہ دے ویر دیاں واریاں آئیاں اللہ نے دو تاج عطا فرمائے نے ایک نبوت دا تاج تے دوسرا ختم نبوت دا تاج سبحان اللہ اور جو ہے گل بدن حضور کا کہہ دیو سبحان اللہ کہہ ویلے منو یاد ہے قاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ اور ماندے نے نون والقلم وما یسطرون اور جو ہے گل بدن جو ہے گل بدن حضور کا ان کا پسینہ مشک گلاب ہے ثقلین کا جو ہے تاجور ایک یہی تو میری جناب ہے جو ہے گل بدن حضور کا کون میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری تیری سرکار نے فرمایا قیامت دے نزدیک 3 بندے ایسے ہوں گے جنہیں نبوت دا دعویٰ کرن گے ہونا جو ایک بے ایمان مردہ قادیانی بھی ہے اور ایمان نال دسو کانا ساڑھا نبی ہو سکتا ہے کیوں جی اور لولا ساڑھا نبی ہو سکتا ہے اور جرا آکھے میرے کو ٹیچی فرشتہ وہی لے آکے آندہ رہا ہے ایمان اللہ دوسو ساڑھا نبی ہو سکتا ہے اور انہوں اسی کیویں نبی مان سکنے ہیں میرے نبی دیتے حسن دی مثال ہی نہیں مل دی میرے نبی دیتے حسن دی مثال نہیں مل دی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت صغرا دا تذکرہ فرما رہے نے فرما دے نے قیامت دی نشانی ہے جو ایک نشانی والا کی ہے لوگاں دے خون سفید ہو جان گے پائی دا دشمن بن جائے گا دولت نو ترجیح دیتی جائے گی مال نو ترجیح دیتی جائے گی ایمان اللہ سونا خون سفید ہو گئے نے پائیاں نو پل گئے نے پہنا نو پل گئیاں نے دولت نو ترجیح ہے مال نو ترجیح ہے جدے کل پیسہ ہے انہوں سلام کیتی جان دیئے جدے کل پیسہ نہیں انہوں لوگ کی سلام کر دے سلام نہیں کرتے جدے کل پیسہ ہے 4 ٹکے دولت دینے انہوں لوگ آندے نے چودھری صاحب حاجی صاحب عزت معاب فلاں شخص سے جدے کل پائی جان 4 ٹکے پیسے دینا نہ ہون اور غریب بندے نال کوئی سلام بھی نہیں لیندہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اے بھی قیامت دی نشانیاں وچوں نشانی ہے لوگاں دے خون سفید ہو جان گے پائی دا دشمن بن جائے گا آج میرے آقا جدو تشریف لے آئے نے نا کی پیغام دیتا ہے میری تیری سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرما دینے المسلم واخو المسلم مسلمان کی نے آپس سے پائی نے میرے آقا پیغام لے کے آئے نے یا ایوہ الناس افشو السلام وطعم الطعام وصلو باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام میرے آقا فرماندے نے مسلمان آپس پائی نے جدو ایک دوسرے نال مل دینے کی کر دینے سلام کر دینے پہلا کی کر دینے سلام لیں دینے السلام علیکم ایک دوسرے نو کھانا کھلان دینے ایک دوسرے دی دعوت کر دینے بندہ بیمار ہو جائے او دا پتہ لین جان دینے راتانو اٹھ کے قیام کر دینے اللہ رب العالمین
العالمین دی بارگاہ اندر روندے نے میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اے چار کم کردا ہے اللہ تعالیٰ انہوں جنت دا داخلہ عطا فرما دیندے نے سبحان اللہ قیامت دی نشانیاں جو نشانی ہے خون سفید ہو جان گے آئیے ہن تیسری نشانی دا میں تذکرہ کراں میرے آقا فرماندے نے قیامت دی نشانیاں جو نشانی ہے علماء حق اٹھ جان گے علماء ربانی دنیا تے نہیں رہن گے ہن تسی نظر مارو نا جدوں دا کرونا وائرس ہو کے گیا ہے پوچھو حضرت حافظ ساجد صاحب نو جڑے سوشل میڈیا دن پہ رات یوز کر دینے اے جان دینے پوچھو حضرت شیخ صاحب نو اے بندے جان دینے جون دا کرونا وائرس ہو کے گیا ہے اللہ دی قسم میری جماعت نے بڑے بڑے ہیرے کھوئے نے میری جماعت نے کدھر مولانا یونس بٹ صاحب نو کھویا ہے میری جماعت نے کدھر قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی نو کھو دیتا ہے میری جماعت نے کدھر علامہ عبدالعلیم صاحب رحمہ اللہ نو کھو دیتا ہے بڑے بڑے مائی دلال بڑے بڑے دین دے تھم کھو دیتے نے کیوں میرے آقا نے فرمایا سی قیامت دی نشانیاں چو نشانی ہے علماء ربانی دنیا تے رہن گے لوکی جعلی مولویاں پیچھے پھرن گے لوکی جعلی مولویاں کول جان گے اور لوکانو گمراہ کرن گے جھوٹے مسئلے دسن گے ایویں مسئلیاں جو ٹسلے بار کٹن گے سورہ المائدہ دی آیت پیش کی جائے گی اور دا غلط مطلب لیا جائے گا ایک قرآن دی آیت بیان کی جائے گی اور دا مفہوم ہی غلط بیان کرن گے میری تیری سرکار نے فرمایا ہے قیامت دی نشانیاں چو نشانی ہے علماء اٹھ جان گے صلحاء اٹھ جان گے خطبائے اعظام ربانی اٹھ جان گے اے اللہ دے نبی جی پھر دنیا تے کون رہے گا میری تیری سرکار نے فرمایا ہے دنیا تے دجال دے ساتھی رہ جان گے دنیا تے دجال دے حمایتی رہ جان گے دنیا تے دجال دے نقش قدم تے چلن والے رہ جان گے اے تین نشانیاں میری تیری سرکار نے بیان فرمائیاں اے تینیں سچیاں ہو چکیاں نے اے تینیں قیامتاں تو پہلے سچیاں ہو گئیاں نے اور میری تیری سرکار نے تین وڈیاں نشانیاں دا تذکرہ فرمایا ایک دن میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تیری سرکار نے اپنے حجرہ مبارک اندر تشریف فرمانے قول ماجی سیدہ عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہ میری تیری سرکار فرما دینے عائشہ میں او منظر یاد کرنا وہاں پہ او قیامت دے نزدیک ایسے ایسے فتنے اٹھن گے ایسے ایسے فتنے برپا ہون گے اینا نشانیاں وچوں ایک ایسا بندہ آئے گا اللہ ایسا نزول کرن گے ایک بندے دا جنو امام مہدی کیا جاندہ ہے حافظہ اللہ تعالی ایک مسئلہ سمجھو امام مہدی حافظہ اللہ تعالی ساڑھا ایمان ہے انہوں نے آنا ہے کیوں جی ایمان ہے جی رکھ دے ہو یقین ہے ایمان ساڑھا اس بات پہ وے کیوں میری تیری سرکار نے فرمایا جس بندے دا اس چیز تے ایمان نہیں کہ امام مہدی نے آنا نہیں اور بندہ مومن ہو سکتا نہیں اور امام مہدی دا نزول ہونا ہے اے اہل سنہ والجماعت دا عقیدہ ہے اہل سنہ و اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ امام مہدی نے آنا ہے لیکن اہل تشیع لوگ الگ ہی آندے نے او آندے نے امام مہدی
ساڈے امام دا نام ہے انہاں نے 2 امام بنائے نے جدو 15 شعبان دی رات ہوندی ہے گل سنیا ذرا گل دلیل نال میں کردا جاواں جدو 15 شعبان دی رات ہوندی ہے نا اے لوگ دور جنگل بیابان اندر کھلی صحراواں اندر نہراں دے کنارے دریاواں دے کنارے ٹر جاندے نے اوتھے جا کے رکے سٹ دے نے آندے نے یا امام ساڈی مدد کرنا امام صاحب ایک غار دے اندر بند نے اوتھوں نکلن گے ہجے اے عقیدہ سمجھ آندا اے عقیدہ سمجھ نہیں آندا میری تیری سرکار نے کی فرمایا امام مہدی دے متعلق میری تیری سرکار نے فرمایا ہے امام مہدی حافظہ اللہ تعالی اے امام حسن دی لڑی وچ ہون گے سبحان اللہ سبحان اللہ امام حسن دی لڑی وچ ہون گے کون امام مہدی حافظ اللہ تعالی نال میری تیری سرکار نے فرمایا ہے انہاں دا نام محمد ہوئے گا سبحان اللہ کنے پیارا نام ہے میرے تیری سرکار فرماندے نے انہاں دا نام محمد ہوئے گا انہاں دے والد دا نام عبداللہ ہوئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور رب نے یار بھی کیسا میرے محبوب نو دیتا ہے کیوں میرے آقا کدی مانگ دے دعاواں بہ کے یاران دے وچ کہہ دیو اور زور میرا لگدا تسی بھی مور کہو سبحان اللہ اللہ جڑے سبحان اللہ کہندے نے انہاں دے گناہ معاف فرما دے اچھی کہو سبحان اللہ کدی مانگ دے دعاواں بہ کے یاران دے وچ کدی رون دے کلے جا کے غاران دے وچ کتنا احساس امت دا سی میرے پیر نو سونا ساری عمر اے دا رب نو مناوندا ریا جیرے کولا گئے گل سنیا جذرا جیرے کولا گئے او صحابہ بنے ٹکٹ جنت دی سونا اتاندا گیا کون میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے نے امام مہدی دا نام محمد ہوئے گا والد دا نام عبداللہ ہوئے گا تے والدہ دا نام آمنہ ہوئے گا سبحان اللہ والدہ دا نام آمنہ ہوئے گا اللہ دے نبی جی اے تے ارشاد فرماؤنا اللہ دے نبی جی کنج دے ہوں گے تے کی کر دے ہوں گے میرے آقا فرماندے نے اپنے قبیلے دا انصاف مند حکمران ہوئے گا انصاف کرنے والا ہوئے گا سچ دا سہارا لین والا ہوئے گا اللہ دے نبی جی نشاندہی کیے کیویں ظاہر ہوئے گا میری تیری سرکار فرماندے نے ایک دن بیت اللہ اندر آنگے طواف کر دے ہونگے چند ساتھی انہ دے نال ہونگے امام صاحب بیت اللہ دے سامنے کھڑے نے تے اوتھے کہنگے لوگوں اور دنیا کائنات دے لوگوں میں اوہی بندہ ہاں جنوں امام مہدی لوگ کہندے نے سبحان اللہ اس تو پہلا نا بڑے بندیاں نے وعدہ کیتا تے بڑے بندیاں نے دعویٰ کیتا انہوں نے آکھیا سی امام مہدیاں پر نبی پاک دی نشان دائی جیڑی ہے نا او دے برعکس نے جیڑا نبی پاک نے ارشاد فرمایا سی او دے عین مطابق او بندے ہے نہیں اسی امام مہدی اونوں مننا ہے جیڑا نبی پاک دی بتائی ہوئی نشان دائی دی عین مطابق ہے میرے آقا فرماندے نے بیت اللہ دا طواف پہ کر دینے بیت اللہ دے چکر پہ لگان دینے تے کہن گے لوگو میں امام مہدیاں
اللہ تعالیٰ انہاں دی آواز اندر، انہاں دی آواز اندر، انہاں دی شخصیت اندر ایسا دبدبہ رکھ دیں گے کہ ایک دن دے اندر ہی پوری دنیا اندر انہاں دا چرچا غالب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرب دی جری حکومت ہے نا، جری عرب دی حکومت ہے، سب تو پہلا اے مخالفت کرے گی۔ اگلی گل سنیا جے، ذرا گل دھیان دے نال سنیا جے، پڑھوانیو قرآن دیو، بڑے اوکھے مرحلے جے، دعا کر اللہ انج دے وقتاں تو سانو محفوظ فرما لوے۔ بڑی اوکھیاں کریاں نے، امام مہدی نے جدو آنا ہے نا، انہاں نے اپنے ہاتھ تے بیعت لینی ہے، تے بیعت والا کس چیز دی ہونی ہے؟ بیعت جہاد دے نام دی ہونی ہے کہ مسلمانوں بیعت ایک شرط تے کرنی ہے، تسی ساڈے نال جہاد کرنا ہے۔ بڑے بڑے ایماندار، بڑے بڑے پاپولر، اپنے آپ نو مومن کہلانے والے ڈول جان گے تے پریشان ہو جان گے۔ دنیا دی سب تو وڈی جنگ امام مہدی لڑن گے، سب تو وڈی جنگ ہوئے گی۔ اے جنگ 3 دنوں تے 3 راتاں دے اوپر مشتمل ہوئے گی۔ اس جنگ دی کیفیت کی ہوئے گی؟ پہلے دن بڑے مسلمان قتل کیتے جان گے، بڑے مسلمان شہید ہو جان گے، دوسرے دن بڑے مسلمان شہید ہو جان گے، تیسرا دن آیا ہے چند مسلمان رہ گئے نے، تھوڑے مسلمان رہ گئے نے، آواز آئے گی ایک غیب دی طرفوں، کم من فئات قلیلۃ غلبت فئات کثیرۃ باذن اللہ۔ پریشان نہ ہو، اللہ دیاں مرضیاں نے اللہ وڈیاں جماعتاں تے چھوٹیاں جماعتاں نو غالب کر دیندا ہے۔ امام صاحب نو خواب آئے گی، او 313 سن، او در ہزاراں دا لشکر سی، اللہ نے فتح عطا فرما دیتی ہے۔ امام صاحب پریشان نہ ہو، جنگ دیکھیا جے سبحان اللہ۔ ایسے دوران فتنہ دجال آ جائے گا، توبہ اللہ میری توبہ، یار دعا کرے اگر قیامت دی نشانیاں جو عظیم نشانی فتنہ دجال ہے، دعا کر اللہ سانو دے تو محفوظ فرمائے۔ سوال پیدا ہوندا ہے کیا دجال ہے کہ نہیں ہے؟ آتے نو ایک حدیث سنائیے، میری تیری سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری تیری سرکار نے فرمایا، اس حدیث دے راویاں نا فاطمہ بنت قیس نے رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے، ایک دن نا اسی مسجد نبوی دے اندر تشریف لے کے گئیاں، عرف عام ایتھے دے رمضان ہے نا، بغیر رمضان ماں جی عرض کر دینا اسی جا کے نا نماز پڑھ دیاں اللہ دے نبی پچھے۔ ایک مسئلہ سمجھ لو، وہ جیرے آندے نے نا بیبیاں مسجد چ نہیں آ سکدیاں، اور صحیح مسلم دی حدیث ہے، ماں جی فاطمہ بنت قیس اس حدیث دیاں راویاں نے بیان کر دیا نے، میں اپنی سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز پڑھی ہے، میرے آقا نے نماز پڑھائی ہے، آقا نے ایک منبر منگوایا، میرے آقا کھڑے ہو گئے نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، میرے آقا فرماندے نے ساتھیو میرا دل کردا ہے اج تانوں دجال دے بارے نہ دساں۔ میرے آقا فرماندے نے میرا دل کردا ہے میں دجال دے بارے تانوں دسنا چاہنا ہے، تے سرکار دسو نا اللہ دے نبی ارشاد فرماؤ۔ میرے آقا فرماندے نے میں نہیں دسنا، میرا صحابی تمیم داری دسے گا دجال ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت تمیم داری کھڑے ہو گئے نے، قصہ بیان کرن لگے نے، گل سنیاں جے تے کسے نتیجے تے پہنچنا ہے۔ آج ہو سکتا ہے آخری جمعہ رمضان دا ہوئے، پائی جان میں نہیں جاندا یار، تسی بڑے بڑے جمعے سنے ہونے نے، بڑیاں بڑیاں تقریراں سنیاں ہونیاں نے، پائی جان آج تسی میرے نال وعدہ کرنا ہے تے وعدہ میں لینا ہے تواڈے کولے۔ ایک حدیث سن کے کسے بات نتیجے تے اسی پہنچنا ہے۔ کون؟ میرے آقا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا دے سے آپ بھی کھڑا ہو گیا. تمیم داری رضی اللہ تعالی بیان کر دینے اللہ دے نبی جی جنگ بدر تو بعد دا واقع آئے. میں تے میرے چند ساتھی نال نے کشتی دے سفر پہ کرنے دریا دا سفر ہے. دریا دے اوپر کشتی چل دیے پئی. سفر کر دیاں رات دا سناٹا ہے. رات دی تاریخی ہے. طوفان آ جاندا ہے. ساڈی کشتی طوفان اندر آئی ہے تے پتہ نہیں کتھے پھس گئی ہے. ایک جزیرے دے اندر جا کے پھسی او کشتی ہے. آندا اللہ دے نبی جی اسی کشتی تو باہر آئے ہیں اور جزیرہ خشک نما ہے. آدھ والے پانیوں پانی ہے تے او جزیرہ بالکل چھوٹی جی جگہ ہے. میں تے میرے ساتھی اترے ہیں. اسی ایک بندہ دیکھے آئے عجیب جی کفیت ہے. اے تینوں میں قصہ کہانی نہیں سنا رہا بلکہ حدیث سنا رہا ہوں. صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے. امام نووی رحمہ اللہ نے مسلم اندر انہوں ذکر فرمایا ہے. آندے نے اللہ دے نبی جی عجیب ہی بندہ دیکھے آئے. پورے جسم تے والی وال نے سارے جسم تے وال نے پہچانیا ہی نہیں جاندا. تے میں انہوں آکھیا او اللہ دیا بندیا تیرا نا کی ہے؟ آندہ میرا نا جساسا ہے. امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری اندر باب بنیا جساسا دے نام تے باب بنیا. آج جی گوگل تے اتے سرچ کر لے تینوں واقعہ مل جائے گا. تے میرے پاک پیغمبر دائے دیوانہ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ حیران و ششدر رہ گئے. آندے نے یار گل سننا اج میں تو آڈی ملاقات ایک بندے نال کروانا چاہنا ہوا. اس تو پہلا او بندہ تسی نہیں دیکھیا ہونا. اس تو پہلا او بندہ تسی نہیں تکیا ہونا. حضرت تمیم داری فرماندے نے سانو لے گئے آئے کھلے میدان اندر ایک حویلی نما بنی ہے تے اسی ایک بندہ دیکھے آئے. گل سنیا جے غلیہ دیکھے آجے. آندے نے ایک بندہ دیکھے آئے سنگلان دے نال بجیا ہویا ہے. او دی ایک آنکھے متھے دے اوپر ایک آنکھے درمیان چ پیشانی دے درمیان کافا رے کفر لکھے آئے. تے میں ویکنا ڈر جانا وا میں ویکنا پریشان ہو جانا وا. او آندا اللہ دیا بندیا پریشان نہ ہو مینوں دسنا کتھوں آیا میں. نبی دا پروانہ آندا ہے او یار پہلا مینوں تو اپنا تعارف کرانا. آندا میں تینوں اپنا تعارف بعد چو کراواں گا پہلا تو مینوں اے چند گلاں دا جواب دینا. آندے نے جی پوچھو. آندا ہے اے دسو اے راک اندر ایک پہاڑی ہے او دے اوپر پھل لگ گئے نے. حضرت تمیم داری فرماندے نے نہیں لگے کوئی نہیں لگے. آندا اچھا ایک گل دسو جیرا مدینے اندر یا عرب کنٹری اندر ایک چشمہ بیندہ ہے ایک دریا بیندہ ہے کیا او دے اندر پانی بیندہ ہے کہ نہیں بیندہ؟ حضرت تمیم داری فرماندے نے جی پانی بیندہ ہے. آندہ یار تیسری گل میں پوچھنی ہے تو آڈے جو محمد اللہ دے نبی بھی آئینے کے نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے تیر شاد فرماؤنا. حضرت تمیم داری فرماندے نے میں حیرانی رہ گیا میں پریشانی رہ گیا. میں آکھیا اللہ دیا بندیا او محمد تے آگے نے. آمدہ کردے کی نے آمدہ مکیوں نکلے نے مدینے وال آئے میں. آمدہ کوئی جنگ بھی لڑی ہے کہ نہیں؟ حضرت تمیم داری فرماندے نے جی جنگ بدر ہوئی ہے. آمدہ جیتیا کون ہے؟ حضرت تمیم داری فرماندے نے جیتے نے تے محمد جیتے نے صلی اللہ علیہ وسلم. تے اگو بول کے والا کی آمدہ ہے. آمدہ گل سنو جوان آدمی میں اوہی بندہ ماں جنو دجال کہندے نے
میں اوہی بندہ وا جنوں دجال آندے نے تے نال ویکھیا جے گل سنیا جے جیڑی گل وال میں تانوں لیانا چاہنا آندا تیرا نام کی ہے حضرت فرماندے نے میرا نام تمیم داری ہے آندا تمیم داری جا تو سفر کردا آیا ہے تینوں ایک تحفہ دین لگا وا میں محمد دا جیڑا بندہ غلام بن جاندا ہے نا گل سنیا جے او پتر توجہ میرے وال رکھنا ذرا بچیا ماں دیا لڈ لیا آندا جیڑا محمد دا غلام بن جاندا ہے نا او کدی بھی میرے فتنے اندر آ سکدا نہیں آ سکدا جیڑا محمد دا پکا تے سچا غلام بن جاندا ہے او دے تے میرا وار چلنا نہیں چلنا ہن تسی میرے نال وعدہ کرو کیا غلام بنن لئی تیار ہو او کیا تیار ہو رمضان دا آخری شاید خطبہ جمعۃ المبارک ہے اللہ تو اس بات دا گواہ بن جا اللہ میں تیرا پیغام انہاں لوگاں تک پہنچا دیتا ہے تسی بھی گواہی دین دے ہو گواہی دین واسطے تیار ہو اللہ اے اپنے بندیاں نو جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرما آمین کہہ دیو آمین کہہ دیو اللہ گناہگار بڑے ہیں سیاہکار بڑے ہیں اللہ سانو اپنے نبی دا پکا تے سچا غلام بنا دے اللہ پکا تے سچا نبی دا تابعدار بنا دے اللہ پکا تے سچا نبی دا فرما بردار بنا دے کون میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تمیم داری فرماندے نے حضور میں دیکھے ہے میں ویکھ کے آیا او دجال نو میری سرکار فرماندے نے اچھا تمیم داری گل تے انہیں بڑی کمال دی کیتی ہے جیرا میرا دیوانہ بن جاندہ ہے او دے تے او دا وار چلدا نہیں تے جیرا دیوانہ نہیں نا گل سنیا جے سکے زبانی پلاؤ جیرا بندہ آندہ نا عاشق رسول ہمیں چھاتی تے لکھ کے لگایا ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے اور جدو پریکٹیکل عمل دیواری آئے داری رکھن دیواری آئے نبی دی سنت اپنان دیواری آئے تو پھر بندہ آکھے نہیں گورنمنٹ نہیں مانتی ہے ایک بندے نے میں آکھے یار داری رکھ لے سا ہے آئی صاحب آکھے انہوں میں اللہ دے بندے داری رکھ لے اندے چلو کوشش کرانگے کی کرانگے کوشش کرانگے میں یار نبی دی سنت ہے کوشش کی کرنی ہے اندہ کر صاحب تسی جان دے میرا تے یہ بیاہ بھی نہیں ہویا تے جی داری رکھ لئی تے سورے کی کہنگے مولوی ہے ساڑھا جوائی مولوی ہے داری والے نو کسے نے بیوی دینے اور میں کیا ادھر تیہان مار اللہ نے بیوی بھی دیتی ہے تے بچے بھی نال اللہ نے دیتے ہیں ہر چیز دیتی ہے اور جے داری آلے نو کچھ نہ ملتی تے پھر داری آلے رنڈے ہی مارتے اے بات حقیقت ہے ساڑھی جماعت عالم دین نے پروفیسر عبدالرزاق ساجد اللہ تعالیٰ انہوں دی عمر دراز فرمائے آندے نے جنی سونی بیوی دھاری والے دی ہوندی ہے نا عام کسے بندے دی کوئی نہیں ہوندی اے جے نبی پاک دی سنت دا کمال میں تو انہوں پوچھنا ہوا نبی پاک دا غلام بنو گے ویلے آجے سکی انشاءاللہ نہیں چاہی دی پکی چاہی دی ہے دجال آگئے یار کم سے کم پہلا لیسنس تے ہوئی نا دجال ویکھے سانو ویکھ کے آکھے یار اے تے محمد دے غلام نے صلی اللہ او داری پہلا لیسنس سے ساڑھے کول او ویکھ کے آکھے گا یار اے دے تے میرا وار نہیں چلنا کیونکہ انہیں نبی پاک دی سنت نو زندہ کیتا ہے تے جیرا بندہ غصہ نہ کرے آجے بھائی میں اگر کار بھی لوگ تے میرا کی جانا حقی بیان کرنا میں تے اگر کلیم شعیب جناب منیا داری منیا بندہ ہوئے نا تے وہ دجال دے سامنے آئے گا تو کی ہوئے گا جناب ہے کی ہوئے گا حضرت تمیم داری نو کسی نے پوچھا دجال دی داری ہے کہ نہیں حضرت تمیم داری فرماندے کوئی نہیں دجال دی داری ہے کوئی نہیں داری ہے یہ بھی حدیث پاک دے اندر موجود ہے میرے بھائیو فتوہ نہیں میں لگا رہا تو آڑے تے اپنے آپ نو نبی پاک دا غلام ملبس کرو غلام بنو گے او ہاتھ اٹھا کے بولو بنو گے پکی گل لے انشاءاللہ ہر لحاظ دے نال اسی غلام بنا گے میری تیری سرکار جناب محمد
کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لو جناب میں اپنی گل مقدی مقاواں، میری تیری سرکار نے فرمایا فتنہ دجال تو محفوظ رہنا چاہندے ہو تے میں تانوں ایک وظیفہ ارشاد فرما دیاں، جیڑا بندہ رات نوں بھائی جان توجہ میرے وال رکھیا جے ذرا حاجی صاحب توجہ میرے وال، مائنڈ اپنا بیبیوں بہنوں تسی بھی توجہ میرے وال رکھو۔ میری تیری سرکار نے فرمایا ہے صحیح البخاری اندر میں پڑھے آئے، رات دا ٹائم رات نو سون لگائے تے سون تو پہلا سورۃ الکہف دیاں پہلی 10 آیتاں تلاوت کردا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں فتنہ دجال تو محفوظ فرما لیندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ امام ابن سیرین نے لکھے آئے 10 آیتاں زبانی یاد کر لو سورۃ الکہف دیاں، تو آڈی زندگی دا چراغ روشن ہو جائے گا، تو آڈی زندگی دا دیوار روشن ہو جائے گا۔ بھائی جان جیرا بندہ آندہ نا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوندہ، ٹینشن ڈپریشن گھر دے اندر پریشانیاں برکتاں نہیں آندی، خیر نہیں آندی، او دے نہیں میرا پیغام ہے، سنیے پیغام ربانی، سنیے ذوق ربانی۔ رات نو سون لگے نا توجہ میرے وال رکھے آجے، رات نو بستر تے لیٹن لگے نا لیٹ جائے نا بھائی جان توجہ ادھر، رات نو لیٹن لگے نا سجی کروٹ ہو کے لیٹے آ کر نال 10 آیتاں پڑھنیاں تیرا کم میں، اللہ تعالیٰ تینوں فتنہ دجال تو محفوظ بھی رکھن گے، نال اللہ تعالیٰ تیری خزانہ غیب جو اللہ مدد فرما دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نال میرے آقا فرما دینے نماز پڑھیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ اے دجال دنیا تے آ جائے گا، میرے تیری سرکار نے فرمایا ہے اللہ کہیں اختیارات انہوں دیں گے تے سب تو وڈا دعویٰ کرے گا انا ربکم الاعلی، میں رب ہاں۔ میں بخاری اندر آج جی حدیث پڑھن دیا سا، اے دے کل جنت بھی ہوئے گی جہنم بھی ہوئے گی تے مٹھے پانی والا چشمہ بھی ہوئے گا، کئی اختیارات دے کل ہون گے، کئی اختیارات دے کل ہون گے، مردیاں نو زندہ کر دے گا، زندہ نو مردہ بنا دے گا۔ اور میں کئی باری سوچنا یار جن دا ساڈا ایمان ہے، ساڈا ایمان ویکھے آجے، ساڈا ایمان ہے نہ چھلیاں تے اتے ایمان ہو گیا ہے۔ اسی بھائی جان جیرا کینچیاں نہیں رگڑ دے، کینچیاں رگنن والے چھلے پیچھے لاندے ہو، چھلیاں دے اتے انہا ایمان ہو گیا ہے، اور رب دی ذات تے ساڈا ایمان نہیں جے بھائی جان، دکھ والی بات ہے۔ چھلیاں دے اوپر ایمان ہو گیا ہے، اے سانو شفاواں دے گا، کریاں اوپر ایمان ہو گیا ہے، اے سانو شفاواں دے گا۔ ایک جوانو آکھیا تاکہ کس واسطے بنے آئی، آندہ نظر لگ جائے گی۔ ایک نوجوان نے کوٹھی تیار کیتی ہے، کروڑاں دی کوٹھی بنائی ہے، اتیل رکھ لئیے، کھادے واسے رکھیے، مولوی صاحب نظر نہ لگ جائے۔ اور سونیا تینو رب دی ذات تے یقین نہیں، تینو رب دی ذات تے ایمان نہیں، تینو رب دی ذات تے توکل نہیں۔ جس رب نے تینو اینا کچھ دیتا ہے کیا تیریاں حفاظتاں نہیں کر سکتا ہے؟ جویں دے ساڑھے ایمان نے نا اسی دے دجال نو بیک کے کہنا ہے آؤ تو ہی ساڑھا رب ہے، تینو اسی رب مان لیا ہے۔ اور میرے بھائیوں میرے برادر اینا جیلی دجالاں تو اے دجال دے فتنیاں تو باہر آئیے، اپنے آپ نو باہر نکالیے۔ پائی جان دکھ لگ دا یقین جانو، ایسے دجالی فتنے نے، ایسے دجالی فتنے نے جڑے اپنے آپ نو ثابت کر دینے اسی رب ہاں، نعوذ باللہ رب دی طاقت ہوندہ اپنے آپ نو شرف دیندے نے، آندے نے ساڑھے کل طاقت ہے۔ اے دجالی فتنیاں دا بائیکاٹ کیجئے میرے بھائیوں، کلی طاقت کل مختار کل کون ہے؟ میرا رب ہے۔ رب تو بعد کسے کل اختیارات نہیں، ہاں او دے کون نے جنہوں اللہ عطا فرمائے۔ میری تیری سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری تیری سرکار فرما دینے 90 دن دی حکومت رہے گی،
دجال دے 90 دن رہن گے پھر جناب اسے دوران دمشق دی مسجد دے اندر سفید رنگ دا مینارے اوتھے جناب عیسیٰ دا نزول ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اے بھی گل بڑی کمال دی اور اپنی گل مقدی مقاوہ میں میری تیری سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری تیری سرکار فرماندے نے دمشق دی مسجد دی سفید رنگ دا مینارے جناب عیسیٰ اتھے آ جان گے تے امامت امام مہدی کروا رہے نے حافظ اللہ تعالی امامت کروا رہے نے تکبیر ہو چکی ہے اقامت لوگ کہہ چکے نے ایک منادی آواز دینے والا آواز دے گا آکھے گا لوگوں ٹھہر جایا جے آج او بندہ آ گیا ہے جنہوں اللہ دے نبی عیسیٰ پہ کہندے میں سبحان اللہ امام مہدی سائر تے ہونگے گل سنیا جدرا آکن گے حضرت صاحب آؤنا امامت کروا دے ہو آؤنا تسی اللہ دے نبی ہو اللہ دے نبی بڑے پیارے نبی ہو آؤنا امامت کروا دے ہو سنیا جے اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام دا جواب آندے نہیں آر امام مہدی او پروانیا امامت تو کروانا کیوں آج میں اللہ دا نبی نہیں بن کے آیا گج کے سبحان اللہ کہنی ہے گل سنیا جے آندے نے آج میں اللہ دا نبی نہیں بن کے آیا آج میں سونے محمد دا غلام بن کے آیا سبحان اللہ آج میں کی بن کے آیا غلام بن کے آیا امامت تو کروانا سبحان اللہ امامت جاری ہو گئی ہے ہن امام مہدی حافظہ اللہ تعالی اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دونوں مل کے نا دجال دا خاتمہ کرن گے اور ایسا بے ایمان لعین شخص سے پوری دنیا تے کم دائے پوری دنیا دا چکر پیا لگان دائے پر میرے رب نے دیکھیا جی گرفت کیسی رکھی ہے اور پوری دنیا دا چکر لگان دائے پوری دنیا دا کونا کونا اس بیمان نے چھان مارے آئے پر نہ مکے ور سکدائے تے نہ مدینے ور سکدائے اور دجال جنہیں بھی نے نا اللہ انہوں نے مکے ورن دیں اور وہابیوں بڑے سے آنے ہو گل سمجھ جان دے ہو تسی دجال نو رب اپنے کر آن دین دے ایک آیا سی انہیں آکھیا نہ دے پیچھے میری نماز نہیں ہوندی ایک آیا سی انہیں آکھیا میری نماز نہ پیچھے نہیں ہوندی العاقل تکفیل الاشارہ عقل مند کے لیے اشاری کافی ہے اللہ نے آکھیا تو آکھیا ہے بیت اللہ دے امام پیچھے میری نماز نہیں ہوندی جا پھر اسی آنے پوری زندگی واسطے تو نہ مکے ور سکنا ہے تے نہ مدینے ور سکنا ہے تو آنا نماز نہیں ہوندی اسی تیرا پکا ہی خروج لگا دیتا ہے ترلے مار دے منتا مار دے یورپ چ بہ کے آندہ پائی جان ویزا کھول دیو ٹکٹاں کھول دیو اور میرے رب نے ویزے بلا کر دیتے نے کیوں میرے رب نے نہ بیت اللہ اندر تے نہ مسجد نبوی اندر دجال دا فتنہ آن دینا فتنہ نہیں آن دینا میرے بھائیو جناب عیسیٰ علیہ السلام دی مدد دنال اور جناب امام مہدی حافظ اللہ تعالی دی مدد دنال انہا دا خاتمہ کیتا جائے گا اس تو بعد یاجوج اور ماجوج آئے گی اس تو بعد پھر اور کئی فتنے آنگے دعا کر اللہ انہا فتنیاں تو سانو محفوظ فرمائے اللہ گناہگار بڑے ہیں سیاہ کار بڑے ہیں سانو اپنے نبی پاک دا پکا تے سچا فرما بردار بنائے اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنے ہے جو سنایا ہے وہ دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے